محرم الحرام۔ محرم کے لغوی معنی ہیں ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ محرم سال نو یعنی اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعی ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذی الحج کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ محرم کے مہینے کے اہم تاریخی واقعات کیا ہیں؟ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی مہینے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینہ میں پیش آیا جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ جو تھا وہ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم کو سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ کچھ اہم واقعات تھے اسی محرم کے مہینے کے حوالے سے، لیکن یہ بات آپ کو ذہن میں رہے کہ محرم جو ہے مقدس مہینہ اور احترام والا مہینہ شروع سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر محرم اور اس کا روزہ۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ عاشوراء کا روزہ۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش جو تھے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا رکھنے کا حکم دیا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی فرعون سے اور اس کو غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ اس 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ آپ اس کے ساتھ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ کسی وجہ سے اگر آپ 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 7 11 کا رکھ لینا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادت میں ہو، عقائد میں ہو، عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ ابن داؤد کی روایت ہے۔ محرم کی حرمت کا خیال کیسے رکھیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو یا گناہ، بدعات اور منکرات میں سے ہو، کیونکہ اس مہینے میں لوگ بہت ساری جو ہیں بدعات اور بلکہ شرک والے بھی معاملات کرتے ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جو صحیح چیز دین میں نہیں ہے آپ اس کو کریں گے اگر تو وہ اس کا پھر فائدہ نہیں۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں، اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی طرح سے بھی اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے، فساد، فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کا خیال رکھیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں؟ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے ہم بچیں جو دوسرے کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے، جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبا کلمات ادا نہ کریں جن سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو۔ کوئی رنجش اور ناچاکی ہو بھی تو وہ ختم کر دیں اور صلح اور امن کا پیغام قول و عمل کے ذریعے عام کریں۔ یاد رکھیں،
وقت اللہ کی وہ بیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ آنے والا محرم اور یہ جو شروع ہوا ہے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید اور بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے اور اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ تو سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کریں اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیاری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں، عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کریں، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا ہے، اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کریں، معاشرے کے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ ہمارا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے اسی مہینے سے ان ساری باتوں کے ساتھ اپنے ذہن کے ساتھ تیاری کے ساتھ ہم اس کو گزاریں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا گزرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر دے گا۔ صرف محرم میں نہیں، ہر مہینے میں نیکی کرنی ہے، ہر مہینے میں اچھے سے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔